کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہیومن رائٹس کے اوپر جو وائلیٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر اس کے بارے میں بات کی جائے. انفیکٹ امید ہے کہ سنوائی ہوگی. شہباز گل صاحب یہاں پہ تھے. ناؤ اور نیور موومنٹ جو ڈاکٹر نصرت شاہد صاحب چلا رہے ہیں اس کے لیے کوارڈینیشن کی جائے شہباز گل صاحب کے ساتھ. جیسے اپڈیٹس آتے ہیں آپ کو دیتے ہیں. پاکستان 75 سال سے ایک ہی چیز فیس کر رہا ہے اور وہ فیس کر رہا ہے کہ کسی صورت 3 سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو پاکستان کی سیاست میں نہیں آنے دینا. اس میں ایک سٹیک ہولڈر ہے پاکستان کی مڈل کلاس لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ان کے کوئی لمبی چوڑی فیکٹریاں, ان کے کوئی لمبے چوڑے پلانٹس, ٹھیکے اور وہ ریموٹ کنٹرول اسٹیبلشمنٹ اور دوسروں کے ہاتھ میں نہیں ہوتے. خاص لوگوں کو آپ اس طریقے سے بلیک میل نہیں کر سکتے جیسے جہانگیر ترین جیسے لوگوں کو آپ کر سکتے ہیں اور ریموٹ کنٹرول سے ان سے جو مرضی فیصلہ کروا سکتے ہیں. پھر دوسری سازش ہے پاکستان کی عورتوں کے خلاف. 50% آپ کے ہاں عورتوں کی پاپولیشن ہے. عورتیں زیادہ شعور رکھتی ہیں مردوں کی نسبت, لیکن عورتوں کو پچھلے 75 سال میں پاکستان کی پولیٹکس کے اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا. وجہ کیا تھی؟ پولیٹکس گندا کام ہے, عزت دار خاتون جائے گی, کوئی ادھر سے دھکا دے گا, کوئی ادھر سے پکڑے گا, کوئی ادھر سے بے حرمتی کرے گا, تو عورتوں نے سیاست میں جانا بند کر دیا. دوسری کامیابی ہو گئی. تیسری کامیابی یہ تھی کہ جو کوئی آواز اٹھائے, اگر تو جاوید چودھری جیسا جرنلسٹ ہو تو ٹھیک ہے, جو نئی سائنس دے کہ باتھ روم کے اندر ٹوٹی چلا کر اگر آپ فون پر بات کریں تو آپ کی لوکیشن ٹریس نہیں ہوتی. یہ میں ایپل والوں کو بھیج چکا ہوں, پہلے میں ایپل والوں کو بھیج چکا ہوں کہ آپ کی لوکیشن سروس کام نہیں کرتی ٹوٹی چلنے سے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ جیدہ جی کس ٹوٹی کی بات کرتے ہیں. تو اس طرح کی جو گھٹیا صحافت ہے یہ ہمارے اگر سر پہ سوار رہے تو خوش ہیں, لیکن اگر ارشد شریف ہوگا تو مار دیا جائے گا, اگر عمران ریاض ہوگا تو چپ کروا دیا جائے گا. تو اس لیے یہ جو 3 کاوشیں ہو رہی تھیں, ان تینوں کاوشوں کے اوپر کوشش یہ تھی کہ پاکستان کے ان لوگوں کو سیاست سے باہر رکھیں. عمران خان کا اصل قصور کیا ہے؟ کہتے ہیں عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے 3 ورلڈ کلاس ہاسپٹل کینسر کے بنا کے دیے, 2 ورلڈ کلاس یونیورسٹیز پاکستان میں بنا کے دی جہاں پر غریبوں کے بچوں کو فری تعلیم دی جاتی ہے. اس سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو عمران خان نے کیا وہ کیا کہ عمران خان نے 2 پارٹی سسٹم جو اشرافیہ کا بنا ہوا تھا اسے توڑا. میرے جیسے, زرتاج گل جیسے, مراد سعید جیسے اور بہت سارے جو آپ نے اکابرین دیکھے ان کو شخص سے شخصیت بنایا, انہیں ایک عام سٹیزن سے اٹھا کے لیڈر بنایا اور مڈل کلاس کے لوگوں کو گورننس کے اندر شامل کیا. وہ جو چند گھرانے تھے پاکستان کے اندر سیاست اور گورننس جن کا استحقاق سمجھا جاتا تھا, ہم نے جا کے ان پر سوال اٹھائے. کیونکہ عمران خان, میں نے ایک دفعہ خان صاحب کو یہ کہا, ہم بیٹھے ہوئے تھے, حکومت گر چکی تھی, تو میرے سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے, تمہاری کیا کیلکولیشن ہے؟ میں نے کہا جی ہوا ایسے ہے کہ آپ ارتغل تھے اور ہم بمسی شمسی تھے آپ کے ساتھ, پہاڑوں سے آپ اترے ہیں, پتا ہمیں کسی چیز کا شروع میں تھا نہیں کہ انہوں نے کیا کیا سازشیں کی ہوئی ہیں, اور ہم نے دعویٰ بول دیا ہے, اور دعویٰ بولا ہے ہم نے ان کی چوری کے اوپر. ہم آپ جناب سے نکل کے ان کو سوال پوچھ رہے ہیں, ہم نے چور کو چور کہا ہے, ہم نے بدکار کو بدکار کہا ہے. تو اس لیے پورا سسٹم جو ہے وہ آپ کے خلاف ہو گیا ہے. اب آپ کہتے ہیں یہ ادارہ آپ کے خلاف ہے, وہ ادارہ آپ کے خلاف ہے, اس کا نام لیں, اس کا نام لیں. ایسا نہیں ہے, یہ چند کریکٹر ہوتے ہیں جو سامنے آتے ہیں. بنیادی طور پر یہ ایلیٹ کیپچرڈ سوسائٹی ہے. آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی ایلیٹ کیپچر میں ہے, آپ کی وکلا برادری بھی ایلیٹ کیپچر میں ہے, آپ کے ججز بھی ایلیٹ کیپچر کے اندر ہیں, انڈسٹریلسٹ تو ہیں ہی وہ, فیوڈل تو ہیں ہی وہ. ایک کی بیٹی کا شادی ادھر ہوئی ہے, ایک کے بیٹے کا نکاح ادھر ہوا ہے, ایک کی بھانجی کی شادی ادھر ہوئی ہے, سب اکٹھے ہیں. مڈل کلاس کی جو پارٹی ہے اس کے خلاف صرف اور صرف پاکستان کی ایلیٹ ہے. ہر صورت عمران خان کو ہٹایا جانا ہے.
یہ لوگ جو چھوڑ کے گئے ہیں یہ کیمروں کے سامنے تو شرمندہ ہوتے ہیں اور شام میں 5 اسٹار ہوٹلز میں کھانے کھا رہے ہوتے ہیں, وہاں دانت نکال رہے ہوتے ہیں. یہ تمام اشرافیہ کا حصہ ہیں, یہ چھوڑ کے جانے والے اشرافیہ کے حصہ تھے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ کے ساتھ کیوں تھے, آپ نے انہیں کیوں رکھا ہوا تھا؟ دیکھیے اللہ نے بھی ہر طرح کے انسان پیدا کیے ہوئے ہیں, اللہ کی ذات بھی آپ کو موقع دیتی ہے بندے کا پتر بننے کا. آپ نہ بنے پھر آپ کے حق میں آپ کے ذمے برائی یا غلطی لکھی جاتی ہے. آپ کا بھلے کتنا بھی پتا ہو فرشتے کو کہ آپ گھٹیا ترین آدمی ہیں, جب تک آپ وہ گناہ نہیں کرتے آپ کے ذمے وہ گناہ نہیں لکھا جاتا. اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز میں بھی جو لوگ ہمارے ساتھ تھے, ہم یہ خیال کرتے تھے کہ وہ عمران خان کے نظریے کے اوپر کلین ہو چکے ہوں گے, لیکن وہ نہیں تھے انفارچونیٹلی. اور آپ کو یہ لگتا ہوگا ہمیں ان کی کرتوت کا پہلے سے نہیں پتا تھا, بالکل پتا تھا. عمران خان صاحب کے ساتھ میری کئی دفعہ بات ہو چکی تھی, ہمیں بہت ساروں کا پتا تھا. اور کچھ بیچارے پریشر میں گئے, آپ سب کو پتا ہے کس طریقے کے پریشرز ڈالے گئے, کس طریقے سے فیملیز کو مجبور کیا گیا, بیٹیوں کو عورتوں کو بیچ میں لا کے لوگوں سے پارٹیاں چھڑوائی گئیں. آپ میں سے بھی بہت سارے مشورہ دیتے ہیں کپتان کو یہ کہیں کہ ملک چھوڑ دیں. خاموش رہیے گا. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کپتان کو یہ بھی کہا گیا کہ NRO لے لیں, پارٹی چھوڑ دیں, پیچھے ہو جائیں. کپتان نے صرف ایک جواب دیا ہے, نہ میں نواز شریف ہوں نہ میں آصف زرداری ہوں کہ NRO کروں. میں وزیر اعظم بننے کے لیے سیاست نہیں کر رہا. آپ زیادہ سے زیادہ مجھے جیل میں ڈالیں گے, مجھے جان سے مار دیں گے, میں دونوں چیزوں کے لیے تیار ہوں. اس لیے کپتان ڈٹ چکا ہے, وہ اپنے حق کے لیے لڑے گا. آپ نے 1 انچ جگہ نہیں چھوڑنی کہ جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ پاکستان کا روشن ترین چہرہ ہے, وہ پاکستان کے سب سے باشعور لوگ ہیں. جو گھٹیا حرکت ان دونوں پارٹیز نے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کی, ووٹ کا حق ان سے چھین لیا, الیکشن لڑنے کا حق ان سے چھین لیا. ہمیں ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے ہم غدار ہوں وہاں پر, اور خود ان کے سارے ٹبر لندن کے اندر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اوپر پاکستان کا قانون نہیں لگتا کیونکہ ہم تو اب لندن کے شہری ہیں. اور جو ایک نارمل اوورسیز پاکستانی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کی حب الوطنی پہ شک ہے, یہ کسی کا ایجنٹ ہے. میں نے پچھلے دنوں یہاں کا قانون ریکوائر کرتا ہے کہ آپ اگر کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے لیے, بیرون ملک پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہاں کوئی کام کرتے ہیں تو اپنے آپ کو یہاں ڈپارٹمنٹ آف جسٹس میں رجسٹرڈ کریں. تو جیو ٹی وی وہاں پر ہیڈنگز رن کر رہا تھا, شہباز گل ایجنٹ کے طور پر رجسٹرڈ ہو گئے. میں تہاڈی پھوپھی دا ایجنٹ نہیں بنیا, میں عمران خان دا ایجنٹ بنیا تھے. مجھے بڑا فخر ہے کہ میں یہاں پر عمران خان کے فورن ایجنٹ کے طور پر رجسٹرڈ ہوا ہوں, اور میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں اور پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوں. اور میں آپ کو ایک یہ بھی بات بتا دوں, اگر عمران خان کو سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کی گئی, پہلی بات تو ایسے تمام فیصلے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ کے گھنونے منصوبے خدا نخواستہ کامیاب ہوئے اور عمران خان کو سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کی تو میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی سیاست میں خود مائنس ہو جاؤں گا. ہماری سیاست عمران خان کے ساتھ شروع ہوئی تھی, اسی کے ساتھ ہوگی, نظریے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اصل بات عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہے. وہ عمران خان کہے گا کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں, یہ نظریہ ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, نظریے سے نہیں بدلیں گے. اور مجھے پتا آپ میں سے ایک شخص بھی نہیں بدلے گا. نکالا آپ سب نے, پاکستان کے لیے وقت دیا, عمران خان کے لیے وقت دیا, لیکن 2 باتیں میں آپ کے سامنے صرف رکھوں گا. دیکھیے, عمران خان نے وزیر اعظم بن لیا, جب ہماری حکومت ہٹائی گئی تو ہمیں پتا تھا کہ اب کیا چاہا جاتا ہے ہم سے. چاہا یہ جاتا ہوتا ہے کہ جب کسی کو نکال باہر کیا تو اگلے 5 سال وہ انتظار کرے, جو طاقتور حلقے ہیں وہ جن گھوڑوں کو بھگانا چاہتے ہیں انہیں بھاگنے دیں. ابھی ان کے ڈنڈے کو پکڑ کے اس سے ہمیں مارا جائے, 5 سال کے بعد پھر طاقتور حلقوں کی ان سے بگاڑ پیدا ہو جائے گی, اور پھر ہمارا ڈنڈا پکڑ کے ان کو مارا جائے گا, پھر ہمیں واپس لے آیا جائے گا. تو ہمیں پتا ہے 4-5 سال کے بعد اس طریقے سے ہم نے بھی حکومت میں واپس آ جانا تھا, لیکن عمران خان نے انکار کر دیا. ہم اس NRO ڈیل کا حصہ بننے والے نہیں ہیں. جو ہمارے کمزور لوگ تھے وہ
छोड़ चुके हैं। जो बाकी खड़े हैं वो खड़े हैं, और उनमें से अगर 1, 2, 4 जाएंगे भी तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी जगह पर 25 करोड़ पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़ा है। PMLN के MNAs हर जगह पर ये कह रहे हैं कि हमारे, ये मैं खुदा की कसम झूठ नहीं बोल रहा, वो कह रहे हैं कि हमारे अपने घर वालों ने इस दफा में वोट नहीं देना, इमरान खान को वोट देना है। ओवरसीज पाकिस्तानी आप पूछते हैं जी यहां खड़े होने से क्या हो गया, वहां खड़े होने से क्या हो गया। ये UN के सामने प्रोटेस्ट अहमद साहब ने और उनके साथियों ने, और अमजद साहब खड़े हैं यहाँ पर, हमारे दूसरे PTI के अकाबरीन हैं, इन्होंने यहाँ अरेंज कर लिया, टाइम स्क्वायर पे कर लिया, सैन फ्रांसिस्को था मैं पिछले दिनों, अभी कनाडा में अटवा के अंदर हो रहा है बुध वाले दिन। या इससे क्या निकाल लेंगे आप लोग? मैं आपको बताता हूं इससे क्या निकलेगा। सबसे पहले तो इंपोर्टेड हुकूमत के ऊपर इतना प्रेशर आया है कि उन्होंने UK के प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है और ये बताया है कि पाकिस्तान में खवातीन की इज्जत मसाली हो रही है, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत मसाली फल फूल रही है। रशीद साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं UK के, उनको खत लिखा है कि जमहूरियत जो है वो बिल्कुल पनप रही है, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ है, डेमोक्रेसी जो है वो बिल्कुल एक्सट्रीम के ऊपर चल रही है, जबरदस्त है। ये क्यों खत लिखना पड़ा है? ये खत इसलिए लिखना पड़ा है कि प्रेशर आना शुरू हो गया है। लंदन में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग जो है वो शुरू कर दी है। वैन्स के ऊपर स्क्रीन्स लगी हुई हैं जहां पर इमरान खान को जब कॉलर से पकड़ के गिरफ्तार किया जा रहा है तो वो दिखाया जा रहा है, औरतों को जब गिरेबानों से पकड़ा जा रहा है तो वो दिखाया जा रहा है, औरतों के दुपट्टे खींचे जा रहे हैं तो वो दिखाया जा रहा है, 13-13 साल के बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है तो वो दिखाया जा रहा है। अब इनकी भयानक शक्लें इंटरनेशनली नजर आना शुरू हो गई हैं। आप यहाँ खड़े हो रहे हैं, ये भी पानी का कतरा है जो अपना हिस्सा डाल रहा है इस जहाज के अंदर, तो इनको प्रेशर आ रहा है। अब इन्होंने ऐलान किया है कि ये एक कमेटी बनाने जा रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस की, जिसमें सेनेटर्स होंगे, जिसमें MNAs होंगे, और वो इंटरनेशनली आकर अपना मौकफ देंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम सब कुछ ठीक हो रहा है, तमाम बुराई सिर्फ PTI कर रही है। तो मैं उस कमेटी से पूछता हूं, हम उनका यहाँ इंतजार करेंगे, हम चाहेंगे कि वो यहाँ आए और बताएं कि जो आपने जिले शाह को शहीद किया वो आपने कौन सी इंसानियत की खिदमत की थी। जब आपने अरशद शरीफ को बुरी तरह से शहीद किया तो आपने कौन सी सहाफत की खिदमत की थी। जब इमरान रियाज को उसके छोटे छोटे बच्चों से 1 महीने से ज्यादा दूर किया हुआ है तो आपने कौन सी सहाफत की खिदमत की है। जब यास्मीन राशिद को 5 दफा जमानत मिलने के बावजूद अंदर रखा गया है, जिसका कोई वास्ता नहीं है, और वहां पर कुछ करवाने के लिए वो कौन सी औरतों के एहतराम कर रही हैं आप। जब शीरी मजारी को 5 दफा जमानत मिलने के बावजूद जेल में रखा जा रहा था तो आप औरतों के हकूक की कौन सी बात कर रहे थे। जब एक बेटी इस कौम की वो प्रोटेस्ट कर रही है पुलिस के सामने, उसे यहाँ गिरेबान से पकड़ के खींचा जा रहा है, तो वो मुझे बताइए कि वो कौन सी खिदमत की जा रही थी। जब आपने इमरान खान की टांगों में गोलियां मारी थी उसको कत्ल करने के लिए, वो कौन सी खिदमत थी जमहूरियत की। तो क्या आप बताएंगे इमरान खान के घर का दरवाजा तोड़ा था, वो कौन सी खिदमत थी जमहूरियत की। मेरी गाड़ी उल्टा के मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी मोटरवे के ऊपर, वो कौन सी जमहूरियत की खिदमत थी। मुझ पर टॉर्चर किया गया था, वो कौन सी आप जमहूरियत की खिदमत कर रहे थे। तो आप आए तो सही, आपको दुनिया पूछेगी कि आप लोग जिस तरह के घटिया लोग हैं और जो कुछ आप कर रहे हैं, ये आप कौन सी खिदमत कर रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की आवाम की आवाज जो है वो सही जगहों पर पहुंच रही है और उसकी तकलीफ भी हो रही है। और दूसरी बात मैं आपको कहूं कि आपको बहुत डराया गया और आप में से बहुत सारे लोग थोड़े से प्रेशर में भी हैं ओवरसीज। एक सेकेंड, आप में से बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज का प्रेशर ले रहे हैं कि हमारी वहां फैमिलीज के साथ क्या होगा। हम पाकिस्तान जाएंगे तो हमारे लोगों के साथ क्या होगा। देखिए, बात ये ज़हन में रखिए, ये लोग सिर्फ आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। ये बुज़दिल लोग हैं जो लोगों की औरतों को उठाए, बच्चों को उठाए, उनके ऊपर जुल्म करे। आपको क्या लगता है कि ऐसी हुकूमत जो है वो आपके साथ पंगा ले सकती है। आप लोग बिल्कुल ओवरसीज पाकिस्तानी हर तरह से महफूज हैं, ये आपका कुछ नहीं कर सकते। हर दिन ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, उनका कुछ नहीं। ये सिर्फ राणा सनाउल्लाह की धमकियां हैं, गीदड़ बख्तियां हैं जो वो टेलीविजन पे बैठ के कहता है मैंने पासपोर्ट उनके खत्म कर देने हैं,
میں نے بلاک کر دینے ہیں, میں نے یہ کر دینا ہے. وہ تو نشے میں یہ بھی کہہ دیتا ہے, طاقت کے نشے میں, کہ میں نے امریکہ والا پاسپورٹ بھی ان کا ضبط کر دینا ہے. ایسے پاگل لوگوں کا آپ کیا کہیں گے, کیا کریں گے؟ تو اس لیے میں واپس اس بات پہ آپ کے ساتھ آتا ہوں کہ ہم نے میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں کہ آپ کی وہ یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ آپ اسے کتا کہیں, چھوڑیں, اس طرف نہ جائیں آپ, یہ بھی زیب نہیں دیتا. یہ ہمارے لیے کوئی باعث فخر نہیں ہے یہ بات. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے, مشکل وقت ہے. آپ سب میرے سے اکثر یہ پوچھتے ہیں آگے کیا ہوگا, آپ سب یہ پوچھتے ہیں آگے کیا ہوگا. دیکھیے یہ صرف اللہ میاں کو پتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام جب کربلا میں گئے تھے, وہ صرف اپنے پرنسپلز کے اوپر گئے تھے, وہ اللہ کی راہ پر گئے تھے, انہیں نہیں پتا تھا آگے کیا ہونا ہے. جو ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے. اب حسین کو جو ماننے والے ہیں ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ آگے کیا ہونا ہے, انہوں نے اپنے پرنسپلز کے اوپر کھڑے ہونا ہے. عمران خان ڈٹ گیا ہے, آگے جو ہوگا اس کو برداشت کریں گے, اس کے ساتھ چلیں گے. سو آپ نے ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے, اپنی آواز بلند کرنی ہے, عمران خان کا ہر صورت ساتھ دینا ہے, اپنے حصے کی شمع جلانی ہے, جہاں پروٹیسٹ ہو وہاں پر ضرور پہنچنا ہے. سوشل میڈیا پر کسی کو گالی گلوچ مت کریں, آپ اپنی زبان گندی کرتے ہیں. ابھی یہاں پر جو دوست رانا ثناء اللہ کو یہ کہہ رہے تھے, یہ کوئی بہادری نہیں ہے کسی کو گالی دے دینا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اصل بات یہ کہ ان کے گھٹیا چہرے لوگوں کے سامنے لائیں. ان کے جب آپ گالی دیتے ہیں تو آپ کا منطق ختم ہو جاتا ہے, آپ کی بات کے اندر وزن ختم ہو جاتا ہے. آپ ان کے غیر جمہوری رویے سامنے لائیں. جو انہوں نے عورتوں اور چھوٹے بچوں کے ساتھ بروٹیلٹی کی وہ سامنے لے کے آئیں. 13 12 10 سال کے بچوں کو پکڑا. وہ ایک بچہ ٹک ٹاک کے اوپر عمران خان بن کے تقریریں کرتا تھا. اس قدر گھٹیا لوگ ہیں کہ اس کو بھی پکڑ کے اندر لے گئے ہیں. سو آپ یہ بتائیں دنیا کو, گالی تو آپ تب دیں اگر آپ کو ان کے بارے میں کچھ بتانے کو آپ کے پاس نہ ہو. آپ کے پاس تو ان کو بتانے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ یہ کہیں منہ نہیں دکھا سکتے. اور ان کو جو لگ رہا ہے معاف کیجئے گا, کہ جو ورلڈ پاورز ہیں اس ٹائم خاموش ہیں. ہمیں بھی پتا ہے امریکہ اس طرح سے کھل کے نہیں بول رہا, برطانیہ اس طرح سے کھل کے نہیں بول رہا, حالانکہ 3-4 فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں. میں تھوڑی سی انگلش میں بات کروں گا انٹرنیشنل میڈیا کے لیے. There are a couple of fundamental things which world has to ensure: freedom of speech, democracy, and rule of law. And if you see United States of America, in past they intervened in many countries on the pretext of these 3 things. Exactly. They said that we are going there to offer people freedom of speech, rule of law, democracy. Today world powers are mum. They know what is happening in Pakistan. There is no democracy, there's no right of vote, there's no freedom of speech, there's no rule of law. Then why are you mum? Why are you so quiet? Why are you not speaking? Can't you see how they are treating women and children? Can't you see how they are treating senior citizens? Can't you even see how they are treating overseas Pakistanis? Can't you see the custodial torture, humiliation, deplorable situation in Pakistan about rule of law? So world powers has to speak, not for us, but for themselves. Not for us, but for your own principles. Not for us, rather on the very foundations of your own country and societies, which is freedom of speech, democracy, and rule of law. If today you will turn your face and you will let Pakistanis suffer with this tyranny, with this brutality, then nobody is going to believe that you really believe in freedom of speech. You have all the time to criticize Russia, China, and all the situations which are happening over there about human rights. Why you are so quiet about Pakistan? You have to speak up. So isliye we are standing here. We will make sure that our voice is heard, our voice being heard to international media, international human rights organizations, and international powers. Even if you will not speak, we will still fight for our right. We will not give up. But then history will remember. History will remember when Pakistanis were giving away their lives,
when Pakistani women were under custodial torture, under brutal treatment, you were quiet. So history will never forgive you. No. So speak up before it's too late. Yes. मैं वापस आपकी तरफ आता हूं. आप सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं एक दफा फिर. आप पाकिस्तान का रोशन चेहरा है. आप में से एक एक बहुत काबिल फख्र शख्सियत है हमारे लिए. आप बहुत उम्दा काम कर रहे हैं. आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कप्तान को आप पे हमेशा फख्र रहा है. मैंने पाकिस्तान में किसी शख्स को ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए उतना कंसर्न, उतना फ्रेंडली, उतना पॉजिटिव, उतना हमदर्द नहीं देखा जितना मैंने इमरान खान को देखा है. मैंने इमरान खान के अंदर खौफे खुदा देखा है. मैंने इमरान खान को गरीबों से मोहब्बत करते देखा है. इसलिए आप ये जहन में रखिएगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत इमरान खान का साथ देगी. बुरा वक्त जरूर है और बहुत सारे लोग कहते हैं टाइम इज अप. बुरा वक्त बहुत है. कुछ लोग कहते हैं हम मजबूर थे, हम इसलिए भाग गए. तो आपको याद रखना है यास्मीन राशिद भी मजबूर है, उसकी बेटी भी है. आपको मियां महमूद रशीद भी याद रखना है, उसकी भी बेटी है, उसकी भी बीवी है, उसके भी दामाद है. आपको वो तमाम लोग जो इस टाइम जेलों में पड़े हुए हैं, अली अहमद खान हो, शहरियार अफरीदी हो, मुराद सईद हो, आपको ये तमाम लोग, इन सब की भी मजबूरियां हैं. आपको याद होगा कि अब तो बहुत सारे लोग पकड़े हुए हैं. मैं तो सिंगल आउट हुआ था, मैं तो अकेला था. मुझे 40 दिन जेल में रहना पड़ा था. मुझे 2 महीने एक हॉस्पिटल के अंदर पनाह लेनी पड़ी थी. मेरे पे तो प्रेशर नहीं आया था, मैं तो खड़ा रह गया था. तो अगर आपका प्रिंसिपल्स है तो आप खड़े रह जाएंगे. अगर आपने फायदे की, हम सियासत छोड़ना प्रेफर करेंगे आज अभी इसी वक्त, बजाय इसके कि हम नजरिया छोड़ के तो जाके किसी जहांगीर तरीन, जिसको कल तक ये लोग चीनी चोर कहते थे और आज उसके कदमों में गिर रहे हैं. तो इसलिए ये 13 पार्टियां पहली थी, 14वीं अब आ गई है. आप देखिएगा ये 14 की 14 पार्टियों का एक ही काम होना है और वो ये है कि टूटी चला देनी है जावेद चौधरी ने और लोकेशन का पता नहीं लगना. आप सबका बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान जिंदाबाद.